اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان کلیدی مطب یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے اور آج میں اپنے بھائیوں کے لیے حسب وعدہ ایک اور کمبینیشن لے کے آیا اور یہ کمبینیشن قزاز کی مرض کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قزاز یعنی پک بستگی اور ٹیٹانس اس کو انگریزی میں بولا جاتا ہے۔ قزاز کے لغوی معنی سختی اور خشکی کے ہے۔ یہ در حقیقت ایک تشنجی حالت ہے جس میں بالخصوص گردن اور کمر کے عضلات میں سختی اور خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی بنا پر اس مرض کا نام بھی قزاز رکھا ہے۔ اسباب: یہ ایک خاص قسم کے جرثومہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ جرثومہ سڑک کی گرد یعنی جو سڑک میں گرد و غبار ہوتا ہے، سڑک کی گرد و غبار اور کھاد میں پایا جاتا ہے۔ نیز خون کی کمی، دماغ پر چوٹ لگنا، سرسام، جنون، میرگی، شدید بخار، بدہضمی، قبض، ہیضہ، سنگ مثانہ، رنج و غم، اچانک ڈر جانا، بارش میں بھیگنا، گیلی زمین پر سونا یا دیر تک بیٹھے رہنا، کسی زہریلی جانور جیسے سانپ کا کاٹنا، ترش اغذیہ کا کثرت سے استعمال کرنا، شراب خوری اور سمیات جیسی سیسہ استعمال کرنا۔ خواتین میں اس کے دیگر اسباب بھی ہو سکتے ہیں، یعنی بندش حیض اور اختناق الرحم یعنی بچوں میں پیٹ کی کیڑی اس کے اسباب میں شامل ہے۔ ابھی اس کے جو علامات ہیں وہ بھی آپ بھائی نوٹ فرما لیں۔ جسم کے اختیاری اور غیر اختیاری عضلات بالخصوص گردن اور کمر کے عضلات میں کھچاؤ پیدا ہو جاتے ہیں۔ مریض گردن میں سخت درد محسوس کرتا ہے اور اسے حرکت نہیں دیتا اور وہ نیم بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں اور جسم کے دیگر عضلات سکڑ کر سخت ہو جاتے ہیں اور سارا جسم تیر کی طرح اکھڑ جاتا ہے۔ آنکھیں ڈیلی اوپر کی طرف گھوم جاتے ہیں، منہ کی باچھیں یعنی کنارے کھل جاتے ہیں اور جبڑے بند ہو جاتے ہیں۔ چہرہ پہلے سرخ اور پھر نیلا ہو جاتا ہے۔ سانس مشکل سے آتا ہے، نیند غائب ہو جاتی ہے۔ مریض کو اکثر و بیشتر قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات قزاز کے دورے جل اور معمولی حرکات سے بھی پڑنے لگتے ہیں، جیسے بات چیت کرنے، چھونے اور بستر کی رگڑ یا ہوا لگنے سے بھی ہوتے ہیں۔ ابھی اس کے لیے جو کمبینیشن ہے وہ بھی آپ بھائی نوٹ فرما لیں۔ پہلے نمبر پر یہ آپ کو لینا ہے مسپین سیرپ، یہ قرشی والوں کا آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ لینا ہے گیسٹوفل سیرپ، یہ بھی قرشی والوں کا آتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ آپ کو لینا ہے خمیر گوزبان جدوار اود سلیف والا، یہ ہمدرد اجمل والوں کا آتا ہے۔ ابھی اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ بھی آپ بھائی نوٹ فرما لیں۔ یعنی مسپین لیکوڈ 2 چمچ چائے والے استعمال کرنا ہے صبح اور شام ہمراہ پانی۔ گیسٹوفل لیکوڈ 2 چمچ یہ بھی آپ کو لینا ہے صبح اور شام پانی کے ساتھ، اور سوتے وقت خمیر گوزبان جدوار اود سلیف والا نصف چمچ دودھ کے ساتھ۔ ابھی اس کے ساتھ کون سی غذا استعمال کرنا ہے؟ زود ہضم اغذیہ آپ کو استعمال کرنا ہے۔ پرہیز: ثقیل، بادی، مرغن، محرک اور بازاری اغذیہ سے پرہیز کریں۔ یہ تھا آج کا ایک آسان سا کمبینیشن جو میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا۔ آخر میں سب بھائیوں سے وہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم قیوم خان، والسلام۔